جب طاقت کا نشہ ہوتا ہے تو انسان میں فرونیت ہوتی ہے. ایک جنرل صاحب تھے, اس کی ہم بک پڑھ رہے تھے, بڑے اچھی باتیں اس نے اس میں لکھی. عبرت ہے, انسان شخصیات کو پڑھے, تاریخ کو پڑھے. دیکھو تاریخ سے اگر عبرت نہیں تو تاریخ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یا ڈیلی میں آپ کو کربلا سناؤں, شہادت مولا سناؤں, یزید کا ظلم سناؤں, لیکن آپ سن کے رو کے گھر چلے جائیں لیکن اس سے عبرت نہ لیں تو پھر تاریخ کے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس طرح قرآن قصوں سے بھرا ہوا ہے, ناول سے بھرا ہوا ہے. پھر ایسے ہے جیسے آپ نے ڈرامہ دیکھا گھنٹے کا, پھر جا کے سو گئے. تو کسی ڈرامے میں انسان ایموشنل ہو کے رو بھی لیتا ہے, کسی ڈرامے میں بڑا لطف بھی لیتا ہے, کسی ہیرو کی شجاعت کو دیکھ کے اس کے وجود میں مزہ بھی آتا ہے, تھوڑی بہت تالیاں بھی بجائے گا, واہ واہ بھی کرے گا, پھر جا کے سو جائے گا. لیکن اس ڈرامے نے اس کے وجود پہ کوئی اثر نہیں ڈالا. کربلا ڈرامہ نہیں ہے, کربلا وجود کو بیدار کرنے کی عبرت گاہ ہے کہ دیکھو کیا کیا امام حسین نے, کہ آج دنیا حسین حسین کر رہی. سب کچھ تھا یزید کے پاس, کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ معرفت نہیں تھی اس کے پاس. طاقت ہے, پیسہ ہے, سب کچھ ہے. اگر چاہتا تو جنتی بن سکتا ہے. خود اپنے ہاتھوں سے خود کو کس میں ڈال رہا ہے؟ ہلاکت میں ڈال رہا ہے. امام دعوت دے رہے ہیں, ابن سعد ادھر آ جا, جنت کی ضمانت دے رہا ہوں, نہیں آ رہا. طاقت کے نشے میں سمجھ رہا ہے کہ 30,000 کا لشکر ہے, میری مرضی ہے. میں یہ طاقت کا نشہ ہے کہ مولا حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. یہ طاقت کا نشہ ہے. مطلب کوئی خوف نہیں رہتا جب طاقت کے نشے میں انسان آتا ہے, فرعون بن جاتا ہے. نہ اللہ کا خوف, نہ نبی کا خوف, نہ لوگوں کا خوف کہ بھائی کوفے والے کیا بولیں گے, امت کیا بولے گی, مدینے والے کیا بولیں گے, کہ قتل کر دیا, لاشوں پہ گھوڑے کیوں دوڑا رہے ہو, قتل کر دیا, سروں کو کاٹ کے بازاروں میں کیوں گھما رہے ہو, قتل کر دیا, ماؤں بہنوں کے سروں سے چادریں کیوں چھین رہے ہو. اتنی تو انسان میں, لیکن یہ اندھا ہو جاتا ہے انسان جب فرعون بن جاتا ہے. تو یہ جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ قبلہ کہہ رہے اس وقت میری کہہ رہے سیلری تھی 1,00,000 روپیہ. فرماتے اس وقت میری سیلری تھی 1,00,000 روپیہ. ابھی کہہ رہے ہیں میری سیلری ہے 18,00,000, لیکن میں اس 1,00,000 کی جاب کو ابھی تک مس کر رہا ہوں کہ مجھ سے 18,00,000 لو, 1,00,000 دو, لیکن وہ طاقت دو مجھے. کہ اتنا برا ہے طاقت کا نشہ. تو کہتے ہیں آپ بچپن میں ہم سنتے تھے نا علاؤدین کا چراغ. کس کو؟ علاؤدین کا چراغ. کہتے ہیں ہمارے پاس وہ چراغ تھا. پوری کتاب میں لکھتے ہیں ہمارے پاس وہ چراغ تھا. کہ وہ چراغ کیا تھا؟ کہ وہ ٹیبل پہ پڑی گھنٹی تھی کہ ٹن کر کے بجاتے تھے نوکر کمرے میں, جی سر, کہ اب میں جو آرڈر کروں اس نے لانا ہے. بندے کو بلاؤں بندہ آ جائے, کھانا بولوں کھانا آ جائے, جو بولوں اس نے کرنا ہے. کہ وہ جو طاقت ہے وہ انسان کو کیا بناتی ہے؟ فرعون بناتی ہے. اس طاقت کو ہضم کیسے کرنا ہے؟ تخت پہ بیٹھ کر بھی محمد جیسا اخلاق کیسے بنانا ہے؟ سلیمان کی شاہی بھی ہو پر رب کی بندگی میں کیسے آنا ہے؟ تبھی کہا نا کہ ہر بندہ حق حاکمیت نہیں رکھ سکتا. سائنا للنفس مطیعا لامر مولا, جس کے اندر سیانت نفس ہو. یہ مسند پہ بیٹھنا یہ ایک نشہ ہے. مولا فرماتے ہیں ہر قوم کا اپنا نشہ ہوتا ہے. کسی کو چرس کے نشے میں مزہ آئے, کسی کو پیسے کے نشے میں مزہ آئے. فرمایا مولویوں کا نشہ کیا ہے؟ عالم کا نشہ کیا ہے؟ اس کو چرس میں تو مزہ نہیں آئے گا. فرمایا مولوی کا نشہ ہے واہ واہ. ہاں یہ حدیث کے جملے ہیں. مولوی کا نشہ ہے تعریف, چاپلوسی. کیا کہنا قبلہ, اور کراچی ہو اور منہ میں پان ہو,
پھر واہ واہ رکے ہی نہ. ہاں بعض تو ایسے تھے جو واہ واہ کر کے آنکھیں بند ہو جاتی تھی, پھر آنکھ کھلتی تھی, پھر واہ واہ وہیں سے شروع ہو جاتی تھی. ہاں یہ جو تعریف کا نشہ ہے یہ سب سے بڑا دشمن ہے. فرمایا عالم کا نشہ ہے اس کی تعریف کرنا, کہ فوراً اس نشے میں چلا جاتا ہے. حاکم کے پاس پھر ہر نشہ ہوتا ہے, تعریفی نشہ بھی ہے, طاقت کا نشہ بھی ہے, مال کا نشہ بھی ہے, پاور کا نشہ بھی ہے. یہ کمپلیٹلی فرعون بننے کی صلاحیت اس کے اندر ہے. 90% طاقتور فرعون بن چکے ہیں, اور فرعون بن کے دکھایا انہوں نے. ہمارے ایک دوست مولانا تھے, عرض کر رہے تھے کہ جب تہران سے مشہد جانا چاہ رہے تھے تو کہہ رہے مولانا راستے میں بسیں رکتی تھیں واش روم وغیرہ یوز کرنے کے لیے. تو ہوتا یہ تھا کہ جب واش روم جاتے تھے تو باہر کوئی بندہ کرسی لگا کے بیٹھا ہوتا تھا, اور جو بھی جاتا تھا اس سے وہ 500 تومان, 1000 تومان, 2000 تومان مانگتا تھا واش روم یوز کرنے کے. اور جو نکل رہے تھے کسی کو ڈانٹ رہا تھا, کسی کو کیا کر رہا تھا. کہ رہا اتنی سختی اس نے کی ہوئی تھی کہ یہاں بیٹھو, یہاں نہ بیٹھو, شینک کو اس طرح استعمال کرو, لائن اس طرح سے بنا, اور یہ کرو اور وہ کرو. کشامت آئی ہوئی تھی لوگوں کی. اب ہر بندے نے واش روم بھی جانا ہے, لیکن کرسی پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. کہتا ہم اس وقت سوچنے لگے جب باتھ روم کی کرسی بندے کو اتنا فرعون بنا دیتی ہے. ہاں باتھ روم کی کرسی ملی ہے اسے, بھائی یہ باتھ روم کا اختیار آپ کے پاس ہے, جیسے بھیجو کا اس نے فرعون بنا دیا اس نے. اب سوچو تخت و تاج کی کرسی بندے کو کیا بنا دیتی ہے. یہ اگر تزکیہ انسان میں نہ ہونا, کہیں پہ پریزیڈنٹ بن گیا, کہیں پہ ٹرسٹی بن گیا, کہیں پہ انجمن کا صدر بن گیا, یہ انسان خوف کرے کہ جناب ایسی کرسی پہ بیٹھ رہا ہوں, فرعون بن سکتا ہوں میں. کیونکہ اس کرسی میں پتہ نہیں کیا ہے کہ بیٹھنے کے بعد بندہ اپنے وجود میں نہیں ہوتا, وہ فرعون بن جاتا ہے. تبھی فرمایا کہ پہلے ان کا تزکیہ کرو, ان کی سوچوں کو پاک بناؤ, انہیں یہ سوچ دو کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ تیرا نہیں ہے. یہ امانت کرسی امانت الہی ہے. کوئی سرکاری عہدہ ملتا ہے تم خدمت خلق کے لیے, نہ کو خلق کو لوٹنے کے لیے آئے ہو. یہ جو لوٹ کا بازار پاکستان میں گرم ہے کہ جس بندے کو جتنا موقع ملتا ہے وہ اتنا لوٹ کے چلا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو جو نہ لوٹے کہتے ہیں سادہ ہے, بے وقوف ہے. جو جتنا مال بنائے کہتے ہیں اس سے بڑا تو کوئی مولانا عقل مند نہیں ہے. یعنی یہ مینٹلٹی جرنل عوام کی بن چکی ہے کہ وہ آفیسر جو نہیں کھاتا کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے. جو 4 سال میں 40 سال جتنا پیسہ جمع کر دے کہتے ہیں اس سے بڑا کوئی عقل مند نہیں ہے. مطلب ہم مجلس میں آتے ہیں تو علی علی کرتے بھی ہیں, علی کو سنتے بھی ہیں, لیکن جب مجلس سے باہر جاتے ہیں اور جس نظام میں جا کے رہتے ہیں وہ نظام وہی ہے جو امیر شام والا. تو کیسے بچوں کی اصلاح ہو؟ 1 گھنٹہ دین کی میٹھی میٹھی باتیں سنیں, لیکن جب مجلس سے اٹھیں آفس میں جائیں تو نظام برا, اسکول میں جائیں تو نظام برا. تو ناممکن ہے کہ 1 گھنٹے کی اصلاح اور 23 گھنٹوں کا نظام اس بچے کو سدھار دے. ہو نہیں سکتا. یہاں پہ امام حسین نے فرمایا مثلی لا یبایع مثل یزید کا نہیں. جو نظام چلانے والے ہیں اگر وہ کرپٹ ہوں گے تو وہ زیادہ افیکٹو ہوں گے, ایک مولوی سے زیادہ افیکٹو ہوں گے, ایک ممبری سے زیادہ افیکٹو ہوں گے, کیونکہ آپ اس نظام کے اندر کیا کر رہے ہو, زندگی گزار رہے ہو. لیکن پھر بھی شکر خدا ہے کہ غلط نظام میں بھی رہتے ہوئے حسین نے مجلس کا بندوبست کیا. یعنی خدا کی قسم اگر یہ مجلس سے نہ ہوتی تو ہم بھی آج قسی القلب بن چکے ہوتے, ہم بھی آج مردہ ضمیر بن چکے ہوتے, ہم بھی آج کسی مظلوم کے لیے آواز نہ اٹھاتے کہ میرا کیا جائے, ہم بھی آج تعصبات میں گھرے ہوتے, میں شیعہ ہوں وہ سنی ہے میں اس کی حمایت کیوں کروں. یہ حسین کا نظام تھا جس نے فرش پہ بلایا, کبھی اصغر پہ رلایا, کبھی سکینہ پہ رلایا, کبھی زینب کی چادر پہ رلایا, اور رولا رولا کے شیعوں کے دلوں کو کیا کیا, نرم کیا. اور جب دل نرم ہو جاتا ہے پھر وہ ہر مظلوم کی آہ پہ
آہیں بھرنے لگتا ہے، آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں۔ جب رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ قساوت قلب کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا قسی القلب، بندے کی نشانی یہ ہے کہ خدا جب بندے سے ناراض ہوتا ہے اس کے دل کو سخت بنا دیتا ہے، سختی کا مطلب قسی بنا دیتا ہے، اور قساوت کی نشانی ہے جمود العین۔ جب دل قسی ہو جاتا ہے تو خدا اس کی آنکھوں کو خشک کر دیتا ہے، اس سے گریے کو چھین لیتا ہے۔ تبھی کہا وَضْحَكُوا قَلِيلًا وَابْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسا کرو زیادہ رویا کرو۔ زیادہ ہنسنا دل کو سخت بنا دیتا ہے، زیادہ رونا دل کو نرم بنا دیتا ہے۔ تبھی کہا کبھی غم حسین میں رو، کبھی شب جمعہ دعائے کمیل میں رو، کبھی تہجد کے نماز وتر کے قنوت میں گریا کرو، کبھی ابو حمزہ سمالی پڑھ کے گریا کرو۔ دیکھو تو صحیح علی کی عبادتیں کہ کمیل کہتے ہیں مولا سجدے میں جا کے یہ دعا پڑھتے تھے جو مشہور ہوئی دعا کمیل، کیونکہ نقل کرنے والے جناب کمیل ہیں۔ یہ دعا اصل میں جناب خضر سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، امیر المؤمنین سے کمیل نے سنی اور کہا کہ پوری دعا علی نے سجدے میں پڑھی، اور کہا جب سجدے سے مولا کا سر اٹھا تو جس مٹی پہ سجدہ تھا وہ علی کے آنسوؤں سے مٹی گیلی ہو چکی تھی۔ ایسا ربط خدا سے، ایسا ربط پروردگار عالم سے، کیونکہ انہوں نے اس حسن کو دیکھا تھا کہ جو حسن سب کو اپنا دیوانہ بنا دیتا ہے۔ فطرت عاشق حسن ہے، دنیا کا کوئی حسن آپ کی فطرت کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ دلیل یہ ہے کہ آپ آج بولو گے مولانا کوئی خوبصورت شہر ہے، میں کہوں گا کشمیر جاؤ، دیکھ کے آؤ گے پھر کہو گے مولانا اس سے بھی کوئی خوبصورت جگہ ہے، مثلا کہوں گا بلتستان چلے جاؤ، اس سے بھی خوبصورت ہے وزیرستان چلے جاؤ، اس سے بھی خوبصورت ہے کوئی کہے گا ترکی چلے جاؤ، کوئی کہے گا سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، پوری دنیا گھوم 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 کے پھر بھی کہو گے اس سے زیادہ بھی کوئی خوبصورت ہے۔ وجود کو کوئی حسن مطمئن نہیں کرتا۔ کس کا حسن ہے؟ جو میرے وجود کی بھوک کو مٹائے، کا وہ حسن لامحدود ہے، اور لامحدود ایک ہی ہے، اور وہ قل هو اللہ احد ہے۔ اور نعرہ کب لگا؟ جب سر پہ ضربت پڑی تو کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب